اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اہدی اس کا معنی ہوگا کہ ہمیں ہدایت دے، نا کا معنی ہمیں، اہدی کا معنی ہدایت دے، صراط کا معنی راستہ، مستقیم کا معنی سیدھا، اور یہاں الصراط میں الف لام اور المستقیم میں الف لام اس راستے کے خاص ہونے کو بیان کرتا ہے، یعنی یہ راستہ عام راستوں کی طرح کا نہیں ہے بلکہ تمام راستوں سے ہٹ کر یہ صرف اللہ کا راستہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت پر جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے، میری عظمت کا اقرار کیا ہے۔ جب پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت چاہتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، یعنی ایک طرف اس نے اللہ کی عبادت کا اقرار کیا ہے اور دوسری طرف استعانت مدد کا اقرار کیا ہے۔ یہاں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اچھی تفسیر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایاک نعبد کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب ہم ایاک نستعین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں پر مدد چاہتے ہیں، یعنی اپنے نیک اعمال کو ہم استعانت کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ جب عبادت تیرے لیے ہے تو پھر ہمارا مددگار بھی صرف تو ہی ہے، اور پھر مدد کس چیز پر چاہیے؟ سیدھے راستے کی ہدایت پر۔ تو جب ہم سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جواب دیتے ہیں کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ میرے بندے نے مجھ سے جو سوال کیا وہ میں نے اس کو دے دیا۔ پھر ہم آگے یہ کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ، صراط کا معنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، اس کا واحد ہوتا ہے الذی، اور الذین یہ جمع کا صیغہ ہے، کہ ان لوگوں کا راستہ انعمت، یہاں اس میں جو تا کی زبر ہے اس کا معنی ہوگا تو نے، جو جن پر تو نے انعام کیا، علیہم کا معنی ان کے اوپر یا جن پر، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اللہ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یعنی ان چار قسم کے لوگوں کا ساتھ اس کو حاصل ہوگا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے کہ کن کو کن کا ساتھ چاہیے۔ تو جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کا ساتھ چاہتا ہے کہ یعنی ہم اللہ تیری اطاعت کے ساتھ، تیری عبادت کی وجہ سے تیرے فرشتوں کی طرح کی اطاعت چاہتے ہیں، تیرے انبیاء کی طرح کی، صدیقین کی طرح کی، شہداء اور صالحین کی طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ آگے بندہ یہ کہتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیرہ کا معنی سوائے یا نہ، مغضوب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جن پر غضب کیا گیا۔ غضب سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کہ جن لوگوں پر عذاب کیا گیا ان کے رستے سے ہمیں بچا لے۔ ولا الضالین، یہ لام الف لا جو آ جاتا ہے واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، الضالین یعنی گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مغضوبی علیہم سے کون مراد ہے؟ تو
تو آپ نے فرمایا کہ یہودی۔ میں نے کہا کہ الضالین سے کیا مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد گمراہ قسم کے لوگ ہیں، یعنی عیسائی۔ تو یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے ہم اللہ سے نماز میں پناہ مانگتے ہیں، اور اس صورت کو جب بھی پڑھتے ہیں تو پناہ مانگتے ہیں۔ تو ان کے راستے پر چلنا یہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ دوستی طریقہ ان کا اپنا لینا یا ان کے مذہب میں چلے جانا، یہ تو بالکل ہی غلط چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے طریقوں کو پسند کرنا، رسم و رواج، فیشن، اٹھنا بیٹھنا، ان کے کلچر کو اپنانا، یہ ساری چیزیں ان کی اطاعت کی ہیں۔ تو ایک طرف بندہ اللہ تعالیٰ سے ان سے پناہ مانگتا ہے اور دوسری طرف ان کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس صورت کو پڑھیں تو اس کو غور سے پڑھیں، اور جب ہم اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوں تو اس وقت ہم یہ بات پیش نظر رکھیں کہ ہمارا لباس، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارے طریقہ کار، ہماری گفتگو، ہماری مجلسیں یہ یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق نہ ہوں، بلکہ ان سے ہٹ کے ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورت مقبول ہے، یعنی اس کے اندر جتنی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں وہ ساری قبول کر لی گئی ہیں۔ تو پھر ہمیں اپنے عمل کو بھی اس کے مطابق بنانا ہوگا۔ دوسرا اس صورت میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، پھر اپنی عبادت کا اقرار ہے، پھر سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے۔ یعنی دعا کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ جو شخص دعا کرنا چاہے وہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر وہ اپنے اعمال کو دیکھے کہ کیسے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ اور اگر اس صورت کو اپنی دعا میں شامل کر لیا جائے تو یہ بہت بہترین صورت ہے۔ اس صورت کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہنا ثابت ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز میں امام کے پیچھے اس صورت کو پڑھے اور پھر آخر پر آمین کہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔